مسجد نبوی میں ایک دروازہ ہے باب السلام. کیا نام ہے؟ ارے زور سے بولو بھائی. کئی دروازے ہیں مسجد نبوی میں الحمدللہ ثم الحمدللہ. بڑا خوبصورت سب دروازہ ہے. 2012 میں گیا تھا اس وقت، ابھی تو اور زیادہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. ایک دروازہ ہے باب السلام. ایک عورت باب السلام کے دروازے سے داخل ہوئی مسجد نبوی میں. کس زمانے میں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اللہ کے رسول منبر پر بیٹھے صحابہ کو خطاب فرما رہے تھے. تمام صحابہ خاموشی سے خطاب سن رہے تھے. وہ عورت جیسے ہی آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی. تو نظر پڑی تو آپ کھڑے ہو گئے. تو اللہ کے رسول جب کھڑے ہوئے تو صحابہ بیٹھے رہیں گے کہ کھڑے ہوں گے؟ بولو بھائی، ارے بولو بھائی، کھڑے ہوں گے نا. تمام صحابہ کھڑے ہو گئے. وہ عورت قریب آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیے اور اپنے کندھے سے کالی کملی کو زمین پر بچھا دیا اور فرمایا اماں بیٹھو. تمام صحابہ مہوے حیرت ہیں کہ یا اللہ یہ عورت ہے کون جس کے استقبال کے لیے امام الانبیاء کھڑے ہو جائیں. یہ امام الانبیاء کا کھڑا ہونا نہیں ہے، بس یوں سمجھ لو ساری کائنات کھڑی ہو گئی. صحابہ میں کسی کی ہمت نہیں کہ پوچھیں ہم کہ یا رسول اللہ یہ عورت کون ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. انہوں نے ہمت سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ خوش نصیب عورت کون ہے جس کے استقبال کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، جس کے بیٹھنے کے لیے آپ نے اپنے کندھے سے کالی کملی کو بچھا دیا، اپنی چادر کو زمین پر بچھا دیا اور قربان جاؤ. نوجوانوں میرے بچوں سنو، آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر یہ عورت میری ماں حلیمہ ہے. ارے سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ. یہ عورت میری ماں، یہ میری ماں، یہ اپنی ماں نہیں ہے، یہ سگی ماں نہیں ہے. یہ دودھ پلائی تھی رضائی ماں ہے، پالی تھی پرورش کی تھی رضائی ماں ہے، دودھ پلائی تھی. اپنی ماں آمینہ نہیں ہے، یہ حلیمہ سعدیہ ہے. اور قربان جاؤ مسلمانوں نوجوانوں، اس سے پتہ چلتا ہے ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے. ماں راضی اللہ راضی، باپ راضی اللہ راضی، ماں باپ ناراض اللہ ناراض. اس لیے میرے بچوں چاہے جو ہو جائے، چاہے کوئی پریشانی اٹھانی پڑے، لیکن ماں باپ کو کبھی ناراض ہونے مت دینا، کبھی ماں باپ کو روٹھنے مت دینا. اچھا بتایا گیا کہ دعا رد نہیں ہوتی. کون سی دعا رد نہیں ہوتی؟ کئی دعائیں ہیں جو رد نہیں ہوتی. مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، بیمار کی دعا رد نہیں ہوتی. اور سنو اس میں سے ایک آدمی وہ ہے باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی. باپ دعا کر دے اولاد کے حق میں، اگر باپ اگر دعا کر دے بچے کے حق میں، بیٹے کے حق میں، وہ دعا رد نہیں ہوتی. کتنے خوش نصیب ہے وہ نوجوان جس کے حق میں اس کے باپ دعا کرے، ماں دعا کرے. قسم خدا کی وہ وقت کا سکندر ہے، بادشاہ ہو جائے گا، وہ بادشاہ ہو جائے گا. میرے بچوں آسمان کی بلندی کو چھونا ہے، ماں کی دعا لو، باپ کی دعا لو، اللہ تمہیں آسمان کی بلندی پہ پہنچا دے گا. او قربان جاؤ. اچھا نہیں مشینری سامان ہے، تکلیف نہ ہو بیچارے کو. نہیں بیٹا نہیں بولنا نہیں. نہیں اچھا ہو گیا. ساؤنڈ دو بابو، ساؤنڈ بڑھاؤ. ٹھیک ہے رہنے دیے. بس ذرا نعرہ لگا لیے ایک مرتبہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. علماء کرام، حفاظ کرام، نوجوانان اسلام، بس دل جمی کے ساتھ بیٹھے رہیے انشاءاللہ. دیکھیے مشینری سامان ہے اور کچھ نہ کچھ پرابلم ہو سکتا ہے، تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. وہ بچہ بھی کیا کرے گا، وہ بھی پریشان ہے. اچھا نا بیٹھ جائے. اے بابو بیٹھ. نہیں اب بند نہیں ہوگا. یہ مائک سن لیا آپ، مائک سن لیا، اب بند نہیں ہوگا. یہ دیکھو بیٹا ذہن منتشر ہو جاتی ہے.
سنو، ماں راضی اللہ راضی، باپ راضی اللہ راضی. سنو سورہ لقمان پڑھو، سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت کو پڑھو. نوجوانوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. قربان جاؤ. 15ویں سپارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، رکوع نمبر 2 ہے. پڑھو. اللہ کہتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور آگے اللہ کہتا ہے سنو، جب یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، جب یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، جب ماں بوڑھی ہو جائے، باپ بوڑھا ہو جائے، انہیں جھڑکنا مت، انہیں جھڑکنا مت، اونچی آواز میں بات مت کرنا، ان کو اف تک مت کہنا. افیوں ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. شفقت سے بازو کو بچھا دینا اور دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ میرے ماں باپ کے اوپر میں رحم فرما، جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا بڑا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں مر گئی. سنو، موسیٰ علیہ السلام کی ماں انتقال کر گئی تو موسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد کوہ طور پہاڑ پر جا رہے ہیں اللہ سے ملنے کے لیے، اللہ سے بات گفتگو کرنے کے لیے. تو اللہ اعلان کر رہا ہے کہ موسیٰ سنبھل کے چلنا، موسیٰ راستے میں سنبھل کے چلنا. اب دعا کرنے والی نہیں رہی. یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں. اب ماں نہیں رہی تیرے حق میں دعا کرے گی، اب سنبھل کے چلنا. ہم کس کھیت کو مولی ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرمائے، کاش میری ماں آمینہ زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، سورہ فاتحہ تلاوت کر رہا ہوتا، میری ماں آمینہ آواز دیتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کر سورہ فاتحہ چھوڑ کر ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. میرے بچوں، نوجوانوں، ماں باپ کی خدمت کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ کتنے لوگ کرو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. الحمدللہ. اور سنو، ماں باپ کی بارگاہ میں، ماں باپ کے آگے اگر بے ادبی کر بیٹھے ہو، معافی مانگ لینا. ابھی گھر جا کے معافی مانگ لینا. ماں معاف کر دے گی، ماں معاف کر دے گی، باپ معاف کر دے گا. صرف اتنا کہہ لینا، ابا مجھے معاف کر دیجیے. ہم ایسا بولے ہیں. او ماں سے کہہ دینا، اماں ہمیں معاف کر دے. اور قربان جاؤ، ماں کے ہاتھوں کو چوم لینا، باپ کے ہاتھوں کو چوم لینا. اور قربان جاؤ مسلمانوں، ایک بات یاد رکھو، متفقن علیہ حدیث ہے یہ، 4 لاکھ روپے خرچ کر کے آپ خانہ کعبہ جاؤ حج کرنے کے لیے، اس کی نہ کوئی وارنٹی ہے نہ کوئی گارنٹی ہے کہ آپ کا حج قبول ہوگا. کوئی گارنٹی ہے؟ ارے بولو، کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. لیکن سنو، ایک حج ایسا ہے جس کی وارنٹی بھی ہے، جس کی گارنٹی بھی ہے. اب وہ حج کیا ہے؟ وہ حج یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اولاد اپنے باپ کے چہرے کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لے، اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. حج مقبول یعنی جو حج اللہ نے قبول کر لیا ہے، اس حج کا ثواب ملے گا. ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر ہم 100 بار دیکھیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اگر 100 مرتبہ دیکھو گے، اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا. سوچو، ماں باپ لوگ کہتے ہیں حضرت دعا کیجیے گا، دعا کیجیے گا، بہت پریشان. ارے حضرت کو کہا کہہ رہا ہے؟ سب سے بڑا حضرت تو تیرا باپ گھر میں بیٹھا ہے، باپ سے بولنا. باپ سے نہیں بولے گا، باپ سے نہیں بولے گا، ماں سے نہیں بولے گا، حضرت کے پیچھے لگا، حضرت دعا کر دے گا. بس حضرت جلسے میں گئے، ایک نوجوان بڑی خدمت کیا تو حضرت نے کہا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ بولا کہ حضرت کیا بولے، میرا نام چھیدی لال ہے. بولا چھیدی لال، اچھا ٹھیک ہے، تم نے بڑی خدمت کی، ہم دعا کر رہے ہیں، کون دعا دیں گے بولو. تو نوجوان بولا کہ جو دعا ہے آپ دے دیجیے. بولا اچھا ٹھیک ہے، بچہ ہے؟ یہ نوجوان بولا کہ نہیں ابھی نہیں ہے. بولا جاؤ اللہ اولاد دے دے گا، جاؤ. دوسرے سال جلسہ میں حضرت پھر آئے، پھر وہ نوجوان آیا تو آتے ہی حضرت نے پوچھا کہ بیٹا وہ بولو کچھ ہوا کہ نہیں، بیٹا بیٹی کچھ ہوا؟
یہ نوجوان بولا کچھ نہیں ہوا. بولا اچھا ایسے کیسے ہو سکتا؟ اچھا جاؤ ہم تہجد میں دعا کریں گے, اللہ چاہے بیٹا دے گا چاہے بیٹی دے گا, جاؤ. تیسرے سال حضرت پھر آئے تو نوجوان پھر دوڑا دوڑا آیا, تو آتے ہی حضرت نے پوچھا بیٹا بتاؤ بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی؟ وہ نوجوان بولا نہ بیٹا ہوا ہے نہ بیٹی ہوئی, کچھ نہیں ہوا. تو حضرت بولے کہ باپ ہم جس کے لیے دعا کرتے ہیں وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے, آخر تمہارے حق میں دعا قبول کہے نہیں ہو رہی, کہیں تو کچھ گڑبڑ ہے. تو حضرت پوچھے بیٹا بیاہ کر لوج ہے؟ بولے نہیں بیاہ نہیں بھی لوج ہے. بیٹا کہاں سے کہا؟ ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا ابھیمان ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا, جگ میں بڑا انسان ہے, جگ میں بڑا انسان ہے. ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا ابھیمان ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا, جگ میں بڑا انسان ہے, جگ میں بڑا انسان ہے. جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے, وہ کتنا نادان ہے. پیتے پیتے دودھ کبھی چل میں جب چھپ جاتے تھے, پیتے پیتے دودھ کبھی چل میں جب چھپ جاتے تھے, خود ٹھنڈک میں ماں سوتی گودی میں ہم سو جاتے تھے, گودی میں ہم سو جاتے تھے. ماں بولی من بھاون میرا بیٹا روپ سمان ہے, جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے, وہ کتنا نادان ہے. بیٹا ماں کے سامنے, ماں کے لیے بیٹا کلوا کیوں نہ ہو, وہ توا کا تلی کیوں نہ ہو, لیکن پھر بھی ماں کہتی ہے کہ ہمرو چاند گئے. بولتی نہیں بولتی؟ ارے دنیا کی نظر میں یہ کلوا ہے, لیکن ماں کہتی ہے ہمرو چاند چھے. اب کوئی اگر ماں کے سامنے کلوا بول دے تو ماں منہ نوچ لے گی. تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے چاند سے بیٹے کو کلوا بولنے کی؟ قربان جاؤ. مت پوچھو راتوں کو میں بھی. یہاں بہت سارے لوگ ہوں گے جن کی ماں نہیں ہے, باپ نہیں ہے, اس جماعت میں بھی شامل ہوں. اتفاق کہیے کہ کم عمر میں میری ماں بھی چلی گئی اس دنیا سے, والد صاحب بھی اس دنیا سے 50-55 کی عمر میں چلے گئے اس دنیا سے. اور کوئی ایسی نماز نہیں جس نماز میں اپنے ماں باپ کے حق میں دعا نہیں کرتا. سورہ اخلاص, سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے والدین کے روح پاک پر بخشش و مغفرت کی دعا کرتا ہوں ہمیشہ ہر نماز میں. یہ صدقہ جاریہ ہے نوجوانوں. ماں باپ کے حق میں بخشش و مغفرت کی دعا کرتے رہو, اللہ روزی کو بڑھاتا رہے گا, اللہ رزق میں کبھی کمی نہیں دے گا. ایک بات یاد رکھو, ماں باپ کے پیچھے خرچ کرو گے نا, جو بھی خرچ کرو گے آپ, اللہ اس کا بدلہ یہاں تو دے گا, ساتھ سنگ دے گا, اب وہاں تو ہے ہی ہے. ماں باپ کے پیچھے میں خرچ کرنے سے کبھی پیچھے مت ہٹنا. الحمدللہ جتنا ہو سکے اسے خوش رکھنا, خوش رکھنے کی کوشش کرنا. قربان جاؤ, ماں باپ کا دل خوش رہے گا, اللہ خوش رہے گا, اللہ راضی ہوگا. اور جس بندے سے اللہ راضی ہو اسے نہ مصیبت آ سکتی ہے نہ اسے کوئی پریشان کر سکتا ہے. زیادہ خرچ مت کیجیے, ویسے بھی ملک کے حالات صحیح نہیں ہیں. اس کا کام ہر جگہ پڑے گا. ایک لڑکا بیوی کو طلاق دیا, قاضی صاحب کے پاس گیا, قاضی صاحب سے بولا کہ قاضی صاحب گجب ہو گیا. بولا کیا ہوا؟ بولا ہم اپنی بیوی کو طلاق دے دیے. بولا کیسے؟ بولا 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاق. بولا جو بھاگ, طلاق ہو گئی, جا. بولا نہیں, کوئی راستہ نکالیے, ہم بیوی کو نہیں چھوڑ سکتے, بہت محبت کرتے ہیں. ہم غصہ میں بولے. بولے بھائی غصہ میں بولا, کوئی بولا کیسے بولا طلاق ہو گئی؟ بولا نہیں حضرت کوئی راستہ نکالیے. بولا کوئی راستہ نہیں ہے. بولا حضرت کوئی راستہ نکالیے. حضرت نے صاحب منع کیا, کوئی راستہ نہیں ہے. یہ نوجوان پاکٹ میں ہاتھ ڈالا, 10,000 کا گڈی نکالا, آگے
کوئی راستہ نکالیے. تو قاضی صاحب بولے کہ جب تم اتنا ضد کر رہے ہو تو کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہو. اچھا بیٹھو بیٹھو او قربان بیٹھو بیٹھو. تو قاضی صاحب نے کہا کہ اچھا بولو تم اپنی بیوی کو کیا بولے؟ تو بولا کہ طلاق طلاق طلاق. تو قاضی صاحب بولا کہ سنو، طلاق کا جو لفظ ہے یہ عربی لفظ ہے، اور طلاق کا جو صحیح لفظ ہے وہ ہے طلاق. طلاق طلاق بڑی کاف سے ہے، تم نے چھوٹی کاف سے طلاق دیا ہے، یہ کتے والی کاف ہے، اسی لیے بیوی کو طلاق نہیں ہوئی. جاؤ گھر جاؤ آرام کرو. اس میں طاقت ہے الحمدللہ. اچھا دیکھیے گا، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کبھی اپنے بائیں ہاتھ سے پیسے کو نہیں پکڑتے، بائیں ہاتھ سے پیسے کو نہیں پکڑتے تھے آپ. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ بائیں ہاتھ پیسے میں نہیں لگاتے ہیں، روپے میں نہیں، ٹاکا میں نہیں لگاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی روزی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس لیے میں بائیں ہاتھ نہیں لگاتا ہوں، اس کی قدر کرتا ہوں. تو یہ اللہ کی نعمت ہے دولت. لیکن زیادہ دولت ہو جانا، صرف دولت پہ گھمنڈ آ جائے، تکبر آ جائے، غرور آ جائے، اور دنیا دولت کی محبت دل میں بس جائے، تو پھر ایسی دولت وبال جان ہے، پھر بیکار ہے، پھر یہ جہنم میں یہ دولت لے کر جائے گی. مسلمانوں، نوجوانوں، اللہ دولت دے تو اللہ اکبر کبیرہ. قرآن میں 30 پارے ہیں، اللہ نے 80 جگہ ارشاد فرمایا خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. 80 جگہ. کتنے جگہ؟ 80 جگہ اللہ نے اعلان کیا خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. یہ کہتا جمع کرو جمع کرو جمع کرو، سب تو یہی رہ جائے گا. کیا ساتھ جانے والا ہے؟ اعمال جو دنیا میں آپ نے بنائے ہیں، جو اعمال دنیا میں آپ نے تیار کیے ہیں، جو دنیا میں رہ کے وہاں کے لیے آپ نے روانہ کیا ہے، وہی ساتھ جائے گا، وہی ساتھ رہے گا. باقی حویلی یہیں رہ جائے گی، کوٹھی یہیں رہ جائے گی، گھر یہیں رہ جائے گا، سونا یہیں رہ جائے گا، چاندی یہیں رہ جائے گی، بیٹا یہیں ساتھ چھوڑ دے گا، بیٹی ساتھ چھوڑ دے گی، بیوی ساتھ چھوڑ دے گی، بھائی ساتھ چھوڑ دے گا، دوست ساتھ چھوڑ دے گا. سارے لوگ جائیں گے قبرستان تک، قبر میں ڈال کر، مٹی ڈال کر، سارے واپس آ کر اپنے اپنے کام میں چلے جائیں گے. پھر آپ ہوں گے اور اللہ کا فرشتہ ہوگا، اللہ کے فرشتوں کا سوال ہوگا، آپ کا جواب ہوگا. دولت ہونا اچھی بات ہے، لیکن دولت پہ غرور ہو جانا، تکبر ہو جانا، گھمن ہو جانا، اور دولت کی محبت بس جانا دل کے اندر میں، پھر وہ وبال جان ہے. وہ دولت پھر وہ دولت دولت نہیں ہے، وہ وبال ہے، وہ وبال ہے، وہ وبال ہے. بڑا آدمی تھا، مر گیا، انتقال کر گیا. تو بڑا آدمی ہے تو اچھا کپڑا پہنے گا نا بھائی. ارے بولو بھائی، ارے بڑا آدمی پیسہ والا تو اچھا کپڑا پہنے گا نا. آدمی لباس سے دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ پیسہ والا جگہ. غسل دینے والا آیا، کرتا کا بٹن کھولنے لگا، تو مرنے والے کا بیٹا دوڑ کر آیا، اتنی بڑی قینچی لے کر آیا. بولا کہ آہا کرتا کھولیے مت، یہ قینچی لے کر کے کرتا کو کاٹ دیے. تو غسل دینے والے نے کہا کہ بیٹا یہ کتنی قیمتی کپڑا ہے، نیا کرتا ہے، کہے کاٹو گے، بیکار ہو جائے گا، ہم کھول دیتے ہیں، تم پہن لینا. تو بیٹا گرم ہو گیا کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا، مردہ کا کہیں کپڑا پہنا جاتا. تو غسل دینے والے نے کہا، بڑا اچھا جواب دیا کہ بیٹا مردے کا کپڑا نہیں پہنا جاتا ہے، مردے کا کرتا نہیں پہنا جاتا ہے، مردے کا جو بینک بیلنس ہے اسے استعمال کرو گے، مردے نے جو یہ بلڈنگ بنائی ہے اس کا استعمال کرو گے، مردے کی چمچماتی گاڑی اس کو چلاؤ گے. قربان جاؤ. یہی تو کہا ہے کہ دنیا میں حقیقت میں یہ ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، مرنے کے بعد آدمی کو پتہ چلتا ہے، احساس ہوتا ہے. اس لیے مسلمانوں، میرے بچوں، نوجوانوں، آخرت کی تیاری ہو، قبر کی تیاری ہو، حشر کے میدان کی تیاری ہو. انشاءاللہ اس جلسے سے تیاری کرنے کی ارادہ لے کر اٹھو گے. کتنے لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھاؤ. انشاءاللہ. الحمدللہ. عبادت کرو تم، عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی،
یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ اس سینے کو پاک کریں، کس سے پاک کریں؟ بغض سے، حسد سے، کینہ سے۔ اس سینے کو پاک کرو مسلمانوں، پاک کرو۔ مسئلہ تو یہ ہے بھائی بھائی، ابھی یہ زمانہ دور چل رہا ہے، بھائی بھائی میں سالوں سال ہو جاتا، بات چیت بند ہے۔ اب ادھر ہے کہ نہیں ہم پتہ نہیں، ارے بولو بھائی، بھائی بھائی میں بات نہیں ہے، پڑوسی پڑوسی میں بات نہیں ہے، ایک مسلمان۔ اور سنو، اللہ کے نبی رسول نے ارشاد فرمایا، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، مومن نہیں۔ صحابہ چونک گئے، کانپ گئے، یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ تو آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ گفتگو بات چیت کو بند رکھے وہ مومن نہیں، اس کی نماز قبول نہیں، اس کا روزہ قبول نہیں، اس کے حج قبول نہیں، جب تک وہ صلح نہ کر لے، جب تک وہ، ارے بولو بھائی، وہ جب تک وہ، ارے بولو زور سے بولو نا بھائی، صلح نہ کر لے، جب تک آپس میں گفتگو نہ کر لے، معافی تلافی نہ کر لے کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی معاف کر دو، اور وہ بھی کہہ دے بھائی ہم سے بھی غلطی ہوئی معاف کر دو، اور قربان جاؤ، اور انما المؤمنون اخوۃ، اللہ قرآن میں کہتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ہم سگے بھائی سے ایک سگا بھائی مسجد کے امام صاحب سے بولا کہ امام صاحب عید کی نماز کہاں پڑھے وہ؟ تو امام صاحب بولا کہ مسجد عیدگاہ میں پڑھائیں گے؟ بولا کہ نہیں، مسجد میں پڑھائیے۔ بولے کہے عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا چاہیے، مسجد میں کہاں پڑھائیں گے؟ بولا ہم کو پتا چلا کہ میرا بڑا بھائی جو ہے وہ عیدگاہ میں نماز پڑھنے جائے گا، اس لیے ہم وہاں نماز پڑھنے نہیں جائیں گے، آپ مسجد میں نماز پڑھائیے، ہم مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ بابو کہا اتنا غصہ ہو، بھائی اگر عیدگاہ نماز پڑھنے جائے گا تو دائیں سائڈ تمہارا بھائی رہے گا، تم بائیں سائڈ نماز پڑھ کے نکل جانا۔ بولا کہ حضرت اب دائیں اور بائیں سائڈ کہہ رہے ہیں، اگر وہ جنت میں چلا گیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ واہ، ہے ہے بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، خدا کو پکار لے۔ اس دل میں اگر رہنی چاہیے اللہ کے رسول کی محبت رہنی چاہیے، قربان جاؤ مسلمانوں کی محبت ہو، ماں باپ کی محبت ہو۔ اس لیے مسلمانوں کینہ، بغض، حسد، کپٹ، چھین کپٹ، ہر چیز کو دل سے پاک کرو، دل سے نکالو۔ کسی کے ساتھ میں اگر زیادتی ہو گئی ہے تو پہلی فرصت میں معافی مانگ لینا ہے، صلح کر لینی ہے۔ جو صلح میں پہل کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، انشاءاللہ صلح کریں گے الحمدللہ۔ اب ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ عمل کرو گے الحمدللہ۔ کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں کرنی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کسی سے کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں کرنی، کسی کو گالی نہیں دینا۔ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کو پریشان کرے۔ کامل مومن کون ہے؟ پکا مسلمان کون ہے؟ کامل مومن کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو
صحابہ سے پوچھے، ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کامل مومن کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ جانے اللہ جانے۔ او نوجوانوں میرے بچوں سنو، او قربان جاؤ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کامل مسلمان وہ ہے، مکمل ایمان والا وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کامل مومن کون ہے؟ یہ نہیں بتایا جو زیادہ نماز پڑھتا ہو وہ کامل مومن ہے، جو زیادہ روزہ رکھتا ہو وہ کامل مومن۔ کامل مومن وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، وہ کامل مسلمان۔ انشاءاللہ عمل کرو گے؟ اس زبان سے کسی کو گالی نہیں دینا۔ ایک جنازہ جا رہا ہے، مسلمانوں سنو، ایک جنازہ جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی تو آپ کھڑے ہو گئے، جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ غیر مسلم کا جنازہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو کیا ہوا، آخر انسان تو ہے۔ آخر ارے بولو بھائی، آخر ارے بولو بھائی، زور سے بولو، آخر انسان تو ہے، آخر انسان تو ہے۔ یہ ہمارے غیر مسلم بھائی ہو، چاہے ہمارے سکھ بھائی ہو، چاہے ہمارے جین بھائی ہو، چاہے ہمارے بودھ بھائی ہو، چاہے میرا کرسچن بھائی ہو، جو بھی مسلمان بھائی ہو، الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جانیں اتنی چلی گئی ہے، بہت افسوس کا مقام ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اس میں سارے لوگوں کو مل کر الحمدللہ ثم الحمدللہ ان دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے، اور ہندو مسلمان سکھ عیسائی ہندوستان کے اندر میں آپس میں مل جل کر رہے، یہی ہندوستان کی پہچان ہے۔ اے بابو گفتگو بہت اچھی چل رہی ہے، ارے یہ مائک یہ سیلیبریٹی زمانے کا آپ کا ہے۔ ہاں بس رہنے ہو گیا، اچھا بیٹھ جا، بس ہو گیا رہنے دیجیے۔ سرپنچ صاحب اسی سے کام ہو جائے گا، بس انشاءاللہ 40 منٹ۔ بھائی ذرا ایک مرتبہ نعرہ لگاؤ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، علماء دیوبند۔ کم کا ہو جا رہا ہے؟ وہی بات ہے کہ جیو کے موبائل میں ٹاور نہیں ہے، اس کے مشین میں پاور نہیں ہے۔ پاور بڑھاؤ بھائی، کبھی چھوڑ دیتا ہے، سمجھ سے باہر بات ہے، اور قربان جاؤ اور بڑھاؤ نہیں چھو پاور کی ایک پوزیشن ٹھیک نہیں چکے۔ ذرا ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ پیغام آپ لے کر اٹھیں کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، بھائی بھائی میں محبت رکھو، پڑوسی پڑوسی میں محبت۔ اچھا ایک حدیث بڑی پیاری لگی الحمدللہ، سنیے ایک حدیث پیاری لگی، وہ مومن نہیں، 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو، اس کا پڑوسی بھوکا سویا ہو، وہ مومن نہیں ہے۔ یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمیں دین سکھاتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ خود پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پڑوسی بھوکا رہا، وہ مومن نہیں۔ وہ بیٹا اے بیٹا بیٹھ جا، اے بیٹا بیٹھنا، ٹھیک سے بیٹھو نا، چپل اتار کے بیٹھو نا، ایسا لگ رہا باتھ روم میں بیٹھ رہا ہے، ٹھیک سے بیٹھو۔ اچھا ایک وعدہ کرو کہ میری تقریر جب تک ختم نہیں ہو، کوئی جائے گا کہ نہیں نا؟ جائے گا ہے لگلے نہیں جو ایک جی تقریر کہتے کہ نوجوان کھڑا ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا ہے، بول بیٹا 10 منٹ پھر کھڑا ہوا، میں نے کہا کاہے پریشان ہو؟ بولا حضرت بہت زور سے لگل بچ گئے۔ بولے نوجوانوں برداشت کرو، بیٹھو۔ بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد میری تقریر ختم ہوئی، دیکھے بیٹھا ہوا ہے، تو ہم نے اشارہ کیا کہ بابو جو، بولا نہیں جائیں گے۔ ہم نے کہا کاہے نہیں جائے گا؟ تو نوجوان بولا کیا کرنے جائیں گے، جو کرنے جا رہے تو یہیں ہو گیا، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تقریر ہم تقریر۔ وہ مومن نہیں،
جو خود پیٹ بھر کر کھاتا ہو اس کا پڑوسی بھوکا رہتا ہو. اس لیے پڑوسی کا بھی خیال رکھا جائے, پڑوسی کا بھی دھیان رکھا جائے. رشتہ داروں میں کون غریب ہے, رشتہ داروں میں کون غریب ہے, کون کمزور ہے, اس پر بھی دھیان دینا چاہیے. ہم مرسیڈیز کار پر گھوم رہے ہیں, اسکارپیو پہ گھوم رہے ہیں, پتہ یہ چلا ہمارے رشتہ دار میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں 3 وقت کا چولہا نہیں جلتا ہے. قربان جاؤ, یہ اسکارپیو فارچونر میں گھومنا آپ کا بیکار, آپ کا فارچونر میں گھومنا بیکار, آپ کا اسکارپیو میں گھومنا بیکار. پہلے ان کا چولہا جلاؤ, ان کا چولہا جلاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے, امیر المومنین ہے. مسلمانوں سنو, سارا مدینہ سوتا تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کا گشت لگاتے تھے کہ کس گھر میں کھانا پکا ہے, کس گھر میں کون بیمار ہے, کس گھر میں کون پیاسا ہے. اور قربان جاؤ, امیر المومنین ہے, بادشاہ وقت ہے. یہاں تو عالم یہ ہے کہ وقت کا کوئی ایم ایل اے بن جائے, ہے ایم ایل اے صاحب غریب کو سلام نہیں کرے گا, کاہے نہیں کرے گا, ادھر کرتا کہ نہیں کرتا ہے. ایم ایل اے صاحب بن جائے گا, ایم پی صاحب بن جائے, اچھا ایم ایل اے ایم پی بننے سے پہلے خوب سلام کرے گا, اتنا سلام کرے گا کہ آپ کو بے ہوش کر دے گا. ایم پی ایم ایل اے بننے کے بعد پھر آپ ان کو سلام کیجئے. قربان جاؤ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے کیا کہ یہ گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے, یہ گھر سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے, بلکنے کی آواز آ رہی ہے. آپ نے دروازے پہ دستک دی, ہو دروازہ کھولا, آپ نے فرمایا بچے رو کیوں رہے؟ کہا کہ بڑے آئے پوچھنے والے. دروازہ بند کر رہی تھی وہ عورت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عورت نہیں پہچان پائی کہ امیر المومنین ہے. دروازہ بند کرنا چاہ رہی تھی. امیر المومنین نے فرمایا بہن بتاؤ تو صحیح, بچے رو کیوں رہے, میں پوچھ رہا ہوں تم سے. بولا پوچھنے والے تو بہت سارے ہیں, مداوا کوئی نہیں. 3 دن ہو گئے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا, یہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں, بھوک کی وجہ سے یہ بچے رو رہے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھے کہ چولہا میں ہانڈی چڑھا ہوا ہے, آگ جل رہی ہے. تو آپ نے فرمایا تو پھر اس ہانڈی میں کیا ہے, کھانا پکا رہی ہو؟ کہا کہ نہیں, بچے کو دلاسا دینے کے لیے صرف پانی ابال رہی ہے, چاول نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ بچے کہاں ہیں؟ بولے بچے یہ رو رہے ہیں, میں اس لیے دلاسا دے رہی ہوں تاکہ وہ سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے. رات گزر جائے, ان بچوں کو نیند آ جائے, پھر وہ نیند کی آغوش میں چلا جائے گا, رات گزر جائے گی. ہو میرا خلیفہ عمر ہے, اس کو پتہ نہیں, اس کو خبر نہیں ہے, حاکم بنا پھرتا ہے, اللہ کے یہاں اس کا حساب ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کانپ گئے, وہاں سے بھاگے. او نوجوانوں سنو, بھاگے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. گھر آئے, بیت المال سے آٹا کا بورا اٹھائے. اچھا سارا راشن لیے, سارا سامان ایک بورے میں باندھے. گڑ لیے, سالن لیے, مسالہ لیا, ترکاری لیا, سبزی لیے, چاول لیے, دال لیے, آٹا لیے, ایک بورا میں بھرے. تو آپ کا خادم اسلم, نام ہے اسلم, انہوں نے کہا کہ حضرت اتنی رات کو آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں, یہ بوری دیجیے میں اپنے پیٹ پر پہنچا دوں. آپ نے فرمایا مسلمانوں سنو, وقت کا خلیفہ امیر المومنین کہہ رہا ہے, وہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں جن کو کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنا دی تھی, جنت کی بشارت دے دی تھی. ان کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا تم قیامت میں میرا بوجھ تم اٹھائے گا, قیامت میں تم میرا بوجھ اٹھائے گا؟ نوکر پیچھے ہٹ گیا, کہا کہ نہیں, یہ کام مجھے خود کرنے دو, یہ میرا کام ہے. اپنے پیٹھ پہ آپ نے بورا اٹھایا ہے. وقت کا خلیفہ ہے, وہ امیر المومنین ہے, جن کا نام کافر کفار سن لیتا تھا تو پاؤں کے تلے زمین کھسک جاتی تھی. یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اپنے پیٹھ پر بوری لے کر جاتے ہیں. قربان جاؤ,
اپنے ہاتھوں سے چاول ڈالتے ہیں، روٹیاں بناتے ہیں، چاول بناتے ہیں، سارے سامان بن گئے، ان بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہیں، وہ بچے کھانا کھا رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے کیا امیر المومنین عمر کی جگہ تم کو حاکم بننا چاہیے تھا، عمر کی جگہ، ارے بولے عمر کی جگہ آپ کو حاکم بننا چاہیے تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نہیں کہے کہ اماں ہم ہی ہیں عمر فاروق، نہیں، آپ نے کہا کہ نہیں، آپ جب امیر المومنین سے ملنے جائیے گا نا تو وہاں ہم کو پائیے گا۔ ہو مسلمانوں، نوجوانوں، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ اسلام ہے، یہ مذہب اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔